یہ واقعہ 1935 کا ہے۔ سید شبیر حسن کی صرف ایک اولاد تھی اور وہ تھا سید محمد ہاشم، خوبصورت، ذہین، فرما بردار، ولی عہد کا اکلوتا لڑکا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سید شبیر الہ آباد میں میونسپلٹی کے دفتر میں ملازم تھے۔ متوسط گھرانے سے تعلق تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو میٹرک سے زیادہ تعلیم نہ دلا سکے۔ ہاشم نے میٹرک کے بعد محکمہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف میں ملازمت اختیار کر لی۔ جلد ہی وہ انسپیکٹر پوسٹ آفس بن گیا۔ بنارس میں ملازم تھا۔ ہولی کی رخصت میں اس نے اپنے گھر الہ آباد میں خط لکھا کہ وہ آ رہا ہے۔ شادی بھی نئی تھی۔ والدین کے ساتھ اس کی بیوی بھی سراپا انتظار تھی۔ ہولی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں مگر ہاشم الہ آباد نہیں پہنچا۔ ان دنوں ہندو مسلم فسادات تھے اور یوپی کے کئی شہروں میں حسب معمول فساد ہوا تھا۔ اسی وجہ سے گھر والوں کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ ہولی سے ایک روز قبل اس کا انتظار کیا گیا اور پھر دوسرے روز ہندو مسلم فساد بھی ہوا۔ تمام ہاسپٹل اور کوتوالی وغیرہ میں اس کی تلاش کی گئی کہ کہیں شہر پہنچتے ہی کسی ہندو گنڈے کی بربریت کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ آخر ہولی کے دوسرے روز اس کے والد بنارس پہنچے۔ وہاں ہاشم کے گھر کا نقشہ یہ تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کھانا میز پر اس طرح رکھا ہوا تھا گویا ابھی کھاتے کھاتے کوئی باہر گیا ہے۔ محلے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، ہم نے پچھلے 3 دن سے ہاشم کو نہیں دیکھا۔ دفتر سے بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ اب صورتحال کافی تشویشناک ہو گئی تھی۔ کافی تلاش کے بعد اس کے والد اپنے گھر الہ آباد آ گئے اور گھر میں گویا کوہرام مچ گیا۔ پولیس میں گمشدگی کی اطلاع دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سارا خاندان تلاش میں لگ گیا۔ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، تصویر شائع کی گئی مگر ہاشم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دن گزرتے گئے، امیدی نا امیدی میں بدل گئی۔ ماں باپ اور عزیز و اقارب نے صبر کر لیا۔ اس ثانیے کو 9 سال گزر گئے مگر ہاشم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر 1 ستمبر 1944 میں حالات نے ایسی کروٹ لی کہ خاندان بھر کے مندمل شدہ زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ ایک رات سید شبیر نماز عشاء پڑھ کر گھر آئے تو باہر دلان میں ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا جس کی داڑھی خوفناک حد تک بڑی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ ہاتھ پیر کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ کوئی فقیر ہے۔ دریافت کرنے پر اس نے کہا، میں ہاشم ہوں، آپ کا بیٹا ہاشم۔ سارے محلے میں ایک بونچال سا آ گیا۔ اس جانور ماں انسان کو سارا گھر دیکھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہ آیا کہ یہ ہاشم ہو سکتا ہے۔ حجام کو بلا کر حجامت کروائی اور اس نے غسل کیا۔ جب وہ جنگلی جانور سے انسان بنا تو پتہ چلا وہ واقعی ہاشم ہے۔ اسی وقت اس کی بیوی کو خبر دی گئی۔ اس کا سارا خاندان بھی موجود ہوا۔ ہاشم پیٹ کے درد میں مبتلا تھا۔ اس کی حالت پوری طرح نارمل نہیں تھی۔ کبھی کبھی بات کرتے ذہنی طور پر غائب ہو جاتا اور ماضی کے حالات یاد کرنے لگتا۔ ہاشم نے اپنی داستان اس طرح بیان کی، ہولی کے تہوار سے ایک روز قبل جس شام میں الہ آباد کے لیے روانہ ہونے والا تھا، دوپہر کا کھانا کھانے والا تھا کہ باہر کسی فقیر نے آواز لگائی۔ میں روٹی لے کر باہر نکلا۔ فقیر نے مجھے گھور کر دیکھا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو پہاڑ پر پایا جہاں ہر طرف برف جمی ہوئی تھی اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ ہاشم کی گمشدگی مارچ 1935 میں ہوئی۔ جب اسے ہوش آیا واقعات کچھ یاد نہیں تھے۔ قیاس ہے کہ وہ فقیر کوئی جادوگر تھا جو اپنے عمل وغیرہ کے سلسلے میں اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ہاشم نے صرف اس قدر بتایا کہ وہ فقیر اسے پہاڑ پر ایک جھونپڑی میں رکھتا تھا اور اکثر میرے گرد ایک حصار بنا کر مجھے چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میری یادداشت ختم ہو چکی تھی کہ اپنا نام تک بھول گیا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں۔ ایک روز یکایک شیر کی گرجدار آواز آئی جس سے اس کے خیالات کا طلسم ٹوٹ گیا اور شیر کو دیکھ کر وہ درخت پر چڑھ گیا اور فقیر کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نکل گیا۔ پیڑ پر چڑھتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاشم ہے اور الہ آباد کا رہنے والا ہے۔ بس اتنی یادداشت جاگتے ہی وہ شیر کے جانے کے بعد جس طرف راستہ ملا بھاگنے لگا۔ خدا معلوم کتنے دن اور کتنی راتیں پہاڑ، جنگل اور دریا عبور کرتے ہوئے وہ ایک شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا نام گونڈے تھا۔ اس سارے راستے میں اس سے جو بھی ملا، گھاس پھوس، جنگلی بیر وغیرہ، وہ کھا کر زندہ رہا۔ ستمبر 1944 میں رمضان المبارک تھا۔
گونڈے میں مسلم لیگ کے کارکنوں نے اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا اور الہ آباد تک کے سفر کا انتظام کر دیا۔ ہاشم کا مکمل علاج کیا گیا۔ اس کی حالت قدرے سنبھلنے لگی، مگر جب بھی وہ ماضی کو یاد کرتا اس کی حالت خراب ہونے لگتی۔ 4 اکتوبر 1944 کو اسے اچانک تمام حالات یاد آنے لگے۔ اس نے خوشی سے چلا کر اپنے والد کو آواز دی کہ مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور قبل اس کے کہ وہ واقعات بتاتا اسے ایک جھجھری سی آئی اور اس کا تمام بدن لرزنے لگا۔ وہ چکرا کر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والدین، ماموں اور اس کی بیوی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک بھرا ہوا زخم ازے سرنو تازہ ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ الہ آباد میں اتنا مشہور ہوا کہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ جس ہاشم کے لیے اس کے والدین صبر کر چکے تھے، وہ 9.5 سال بعد ملنے پر دوبارہ بچھڑ گیا۔ پاکستان میں بھی اس واقعے کے کئی عینی شاہد موجود ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔